السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی آپ کی یہ کلاس 2 کی کتاب میرے پاس ہے، سامنے ہے نیلا۔ یقیناً آپ کے پاس بھی اپنی کتاب ہوگی۔ اچھا، کیا آپ نے چھٹیوں میں اپنی کتاب کی پڑھائی کی ہے؟ نہیں کی تو پلیز اس کو پڑھیں، اپنی کتاب کھولا کریں۔ اور کتاب میں اتنی اچھی اچھی ایکٹیویٹی ہوتی ہیں، مزے کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج ہم ایک نظم پڑھیں گے، ہمارا وطن۔ اور یہ بلا کون سا مہینہ ہے؟ جی اگست کا مہینہ ہے۔ اور اگست میں کیا اہم واقعہ رونما ہوا تھا؟ بالکل صحیح، اگست میں ہمارا پیارا وطن پاکستان معرض وجود میں آیا تھا، ہمارا پیارا وطن پاکستان بنا تھا، دنیا کے نقشے پہ ابھرا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہم اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں، اور ہر وقت ہم کوئی نہ کوئی ملی نغمہ گنگناتے رہتے ہیں۔ اکثر ہم کہتے ہیں نا، دل دل پاکستان، جاں جاں پاکستان۔ آپ سب کو بھی یہ نغمہ یاد ہوگا۔ یہ بھی کہتے ہیں یہ وطن ہمارا ہے، ہمیں پاس پاں اس کے۔ جی آپ کو بھی کوئی نہ کوئی آپ کا پسندیدہ نغمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور 14 اگست آنے والی ہے، اور آپ نے یوم آزادی منانا ہے، لیکن اچھے طریقے سے۔ جھنڈیاں جو ہیں وہ نیچے نہیں گرانی۔ پیارا سا پاکستان کا جھنڈا اپنی چھت پہ اور اچھی طرح اس کو لہرانا ہے، موم بتیوں سے چراغاں کرنا ہے، اور اپنے پاک جو اپنا جھنڈا ہے نا، مقدس ہمارا پرچم، اس کا احترام کرنا ہے، اس کو نیچے نہیں گرانا، ٹھیک ہے۔ تو آئیے آج پھر ہم اپنا نظم بھی پڑھتے ہیں، ہمارا وطن۔ اور وطن کو اور کیا کہتے ہیں؟ وطن کو دیس بھی کہتے ہیں، وطن کو ملک بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا وطن پاکستان ہے، ہمارا دیس پاکستان ہے، ہمارا ملک پاکستان ہے، یعنی کہ ہم تینوں میں سے کوئی ایک لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ وطن بھی کر سکتے ہیں، دیس بھی کر سکتے ہیں، ملک بھی کر سکتے ہیں۔ سہانا، دل پسند، بھلا، جو آنکھوں کو اچھا لگتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ منظر، نظارہ، مہکتے، خوشبودار، بھرپور طریقے سے، یعنی کہ پورے اہتمام سے، پورا تمام اچھی طرح۔ اور یہ کیا ہے؟ لہلہاتے، بہار، خوشبو جو ہوا کے ساتھ پھیلے، جب ہوا چلتی ہے تو چیزیں لہلہاتی ہیں۔ اور آپ سب کو پتہ ہے ہمارے وطن پاکستان کے 4 صوبے ہیں، کون کون سے؟ پنجاب، جی پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، اور خیبر، وہ جو ہے کشمیر جو ہے وہ بھی ہمارا حصہ ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے۔ تو نظم پڑھتے ہیں، ہمارا وطن۔ سب سے پہلے نئے الفاظ پڑھ لیتے ہیں۔ نئے الفاظ میں وطن ہے، جنت ہے، سہانا، منظر، مہکتے، بھرپور۔ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے تو آپ کو یہ الفاظ پڑھنے آ جائیں گے۔ وطن، جنت، سہانا، منظر، مہکتے، بھرپور۔ اب پہلے میرے ساتھ پڑھیں۔ نہ کیوں ہو ہمیں جان سے پیارا وطن، نہ کیوں ہو ہمیں جان سے پیارا وطن، ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن۔ وطن کو جنت کا ٹکڑا کیوں کہا گیا ہے؟ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہم آزاد ہوں گے، ہم جو مرضی کھائیں پئیں گھومیں پھریں، تو ہمارا وطن بھی جنت کی طرح ہے۔ ہم اپنے ملک میں آزاد ہیں، آسانی سے، آزادی سے ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، اپنی عبادت کر سکتے ہیں، گھوم پھر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے وطن میں آزاد ہیں، ہمارا وطن ہماری جنت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہے سہانا، سہانا ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ہے جنت کا گویا نظارہ وطن، ہے جنت کا گویا نظارہ وطن، یعنی ہمارا وطن جنت کی طرح لگتا ہے، جنت کا نظارہ دیتا ہے۔ جیسے جنت میں پھول ہوں گے، پھل ہوں گے، باغات ہوں گے، نہریں ہوں گی، چشمے ہوں گے، اسی طرح ہمارے وطن میں سب کچھ ہے، پہاڑ ہیں، باغ ہیں، پہاڑ ہیں، ٹھیک ہے، چشمے ہیں، آبشاریں ہیں، سب کچھ ہے جنت کا گویا نظارہ وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن۔ یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، خوشی سے بھرپور سارا وطن، خوشی سے ہے بھرپور سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا وطن، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا وطن کس چیز کا ٹکڑا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یہ پیاری سی نظم کس نے لکھی ہے؟ شاعر کون ہے؟
اختر شیرانی نے یہ نظم لکھی ہے۔ اور یہ دیکھیں تصاویر میں بھی ہمیں سب کچھ نظر آ رہا، پھول لہراتے ہوئے، یہ دیکھیں جنگل، پودے، چشمے، پہاڑ، آبشاریں، سمندر، سب کچھ نظر آ رہا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور آگے دیکھتے ہیں اس کی ایکسرسائز میں کیا ہے۔ ہاں، اس کے لکھا ہوا ہے آپ نے کیا سیکھا۔ نظم کے مطابق خالی جگہ پر کر کے مصرعے مکمل کیجیے۔ نہ کیوں ہو ہمیں، خالی جگہ میں کیا آئے گا، سے پیارا وطن، کیا پڑھا تھا، نہ کیوں ہو ہمیں جان سے پیارا وطن۔ اگر نہیں آتا تو آپ اپنا یہ جو صفحہ ہے دوبارہ پیچھے پلٹ دے لیجئے گا اور دیکھیے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں جان سے پیارا وطن، سمجھ آ گئی ہے۔ اس طرح پیچھے دیکھ لیتے ہیں، جان سے پیارا وطن، ادھر سے دیکھ کے انڈر لائن کر کے لکھ لیتے ہیں۔ اور پھر ہے جنت کا ٹکڑا ہمارا وطن، یہاں پہ جنت آئے گا، جنت آپ پیچھے سے لکھ لیں۔ سہانا، پھر سہانا آئے گا، سہانا ہے سارا وطن، ہمارا وطن پیارا پیارا، اب وطن آپ اوپر سے دیکھ کے لکھ لیں۔ یہ سرسبز، خالی جگہ میں کیا آئے گا، لہکتے ہوئے، یہ سرسبز جنگل رہتے ہوئے، بالکل ٹھیک، جنگل۔ یہ باغوں کے منظر، خالی جگہ میں کیا آئے گا، یہ باغوں کے منظر، دوبارہ ہم پیچھے پلٹ کے دیکھ لیتے ہیں، یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے، یہ لہکتے، یہ مہکتے، اور یہ ہم آواز الفاظ بھی ہیں، لہکتے مہکتے، سارا پیارا، یہ ہم آواز، ایسے الفاظ جن کی آوازیں ملتی ہیں ان کو ہم آواز الفاظ کہتے ہیں، اور یہ نظم میں پائے جاتے ہیں۔ نظارہ پیارا، یہ بھی ہم آواز الفاظ ہیں، ٹھیک ہے۔